بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساحر لدھیانوی سے کون واقف نہیں، جن کے بنا نہ سر مکمل ہوتا ہے، نہ گیت، نہ شاعری مکمل ہوتی ہے، نہ انقلاب، نہ احتجاج اور نہ ادب کی تاریخ۔ میں نے آج ساحر لدھیانوی کا ایک شعر منتخب کیا ہے جس میں موجود پیغام اور مقصد کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہ شعر ان کی کتاب میخانہ صاغر کی غزل سے لیا گیا ہے۔ جس عہد میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی، جس عہد میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی، اس عہد کے سلطان سے کچھ بھول ہوئی ہے۔ ہر دور میں قلم کار اس دور کے ظلم حکمرانوں کی بے انصافی کے خلاف لکھتے رہے ہیں۔ حکمران رعایا کا خادم ہوتا ہے، حکمران رعایا کی خوشحالی کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ امن عامہ قائم رکھنا حکمران کی ذمہ داری ہے۔ ساحر لدھیانوی اردو شاعری کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ پاکستان بننے کے بعد ساحر ہجرت کر کے پاکستان آئے، مگر پھر واپس ہندوستان چلے گئے۔ ساحر کی شخصیت پر بات کرنے کے لیے بہت وقت چاہیے۔ ان کی ہر کتاب، ہر نظم، ہر غزل کا ہر شعر الگ مضمون کا متقاضی ہے، بلکہ بعض جگہ الفاظ کا ایسا کمال انتخاب ہے کہ ایک لفظ ایک طویل بیان کا متقاضی ہے۔ مگر میں اس شعر پر اتفاق کروں گی، آئندہ کبھی ساحر کی شخصیت پر بات ہوگی انشاءاللہ۔ ساحر لدھیانوی کی کتاب میخانہ صاغر کا ابتدائیہ شفیق مرزا نے لکھا ہے، اور انہوں نے ساحر لدھیانوی کو شاعر امید اور شاعر احتجاج لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں اس دور میں ہر حساس آدمی احساس کی صلیب پر لٹکا ہوا ہے۔ جبر سیاست تو جبر معیشت دونوں اسے یکساں مضطرب کرتے ہیں۔ ساحر نے بھی اپنے دور میں معیشت کی بدحالی اور انسان کی پامالی پر بہت لکھا ہے۔ ہر ذی شعور اور حساس انسان اپنے دور میں انسان کی پامالی اور بدحالی کو محسوس کرتا ہے۔ ساحر لدھیانوی نے بھی اپنے دور کی معاشی اور معاشرتی بدحالی اور طبقاتی تقسیم پر خوبصورت انداز میں احتجاج کیا۔ زیر بحث شعر میں ساحر نے اس حکمران کو خطاوار اور مجرم ٹھہرایا ہے جس کے دور میں غریب بے امان اور پریشان ہو۔ انہی کی نظم تاج محل میں بھی طبقاتی تقسیم کے خلاف احتجاج ہے۔ یہ سبزہ زار، یہ جمنا کا کنارہ، یہ محل، یہ منقش در و دیوار، یہ محراب، یہ طاق، یہ منقش در و دیوار، یہ محراب، یہ طاق، ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق۔ یوں تو تاریخ ایسے احرار کی مثالوں سے بھری پڑی ہے جنہوں نے ظلم اور ناانصافی کے خلاف آواز اٹھائی، مگر میں صرف قلم کاروں کا ذکر کروں گی، اور وہ بھی صرف 2-4 شعراء کی مثالیں پیش کروں گی جنہوں نے ساحر کی طرح اپنے دور میں ظالم حکمرانوں کے خلاف کسی نہ کسی طرح احتجاج کیا۔ ایسا ہی ایک شعر اقبال کے کلام میں بھی ملتا ہے: جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشے گندم کو جلا دو۔ فیض احمد فیض ایک انقلابی شاعر تھے۔ فیض کی شاعری اور خصوصاً انقلابی شاعری پر کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ اپنے اسی مزاج کی وجہ سے وہ مرد مجاہد تاریخ میں امر ہے۔ ان کی نظم سے ایک ٹکڑا پیش کروں گی: جس دیس میں آٹے چینی کا بحران فلک تک جا پہنچے، جس دیس میں بجلی پانی کا فقدان حلق تک جا پہنچے، اس دیس کے ہر ایک لیڈر پر سوال اٹھانا واجب ہے، اس دیس کے ہر ایک حاکم کو سولی پہ چڑھانا واجب ہے، اس دیس کے ہر ایک حاکم کو سولی پہ چڑھانا واجب ہے۔ جنرل ضیاء الحق ایک ظالم ترین حکمران تھا جس کے خلاف مذہبی، سیاسی اور ادبی تحریکوں نے بھرپور احتجاج کیا۔ اسی دور میں احمد فراز نے ایک نظم حصار لکھی جس کی وجہ سے انہیں جہل کی ہوا بھی کھانا پڑی: میں کٹ گروں کہ سلامت رہوں یقین ہے مجھے، میں کٹ گروں کہ سلامت رہوں یقین ہے مجھے، کہ یہ حصارِ ستم کوئی تو گرائے گا، تمام عمر کی ایذا نصیبیوں کی قسم، میرے قلم کا سفر رائے گاہ نہ جائے گا،
اسی آمرانہ حکومت کے خلاف حبیب جالب نے آواز اٹھائی اور کوڑے کھائے. دیپ جس کا محلات میں ہی جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے چلے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا. اسی ظالم کے خلاف حبیب جالب نے بہت لکھا. ایک بہت زبردست نظم کا ایک ٹکڑا پیش کروں گی. ظلمت کو ضیا سر سر کو صبا، بندے کو خدا کیا لکھنا. ظلمت کو ضیا سر سر کو صبا، بندے کو خدا کیا لکھنا. پتھر کو گوہر دیوار کو در، کرگس کو ہما کیا لکھنا. ظلمت کو ضیا سر سر کو صبا، بندے کو خدا کیا لکھنا. پتھر کو گوہر دیوار کو در، کرگس کو ہما کیا لکھنا. ایک شخص کے ہاتھوں مدت سے رسوا ہے وطن دنیا بھر میں، اے دیدورو اس ذلت کو قسمت کا لکھا کیا لکھنا. موجودہ دور میں ایک ایسا ہی ظالم، غاصب، حاسد، جاہل، اقتدار کا بھوکا شخص عوام اور عورتوں کا پیسہ حاصل کر کے امیر بنا، اور جب امیر بنا تو اوقات بھول گیا. اس شخص کو دیکھ کر لگا کہ بنو امیہ کی اقتدار کی بھوکی بدرو قبرستان سے نکل آئی ہے. اقتدار کے حصول کے لیے اس شخص نے عوام کو کچل ڈالا اور اخلاقیات کو پامال کیا. جس طرح یزید کے دور میں 3 فتنے تھے: کربلا کا واقعہ تکلیف دے، واقع ہرا تکلیف دے، مکہ پر چڑھائی تکلیف دے. عمران خان کے دور میں بھی 3 فتنے اٹھے ہیں: دھرنوں کا فتنہ، کرونا کا فتنہ. کرونا اتنا فتنہ تھا نہیں جتنا کہ عمرانی فتنہ سے منسوب ہو کر خطرناک ثابت ہوا. دھرنا کا فتنہ، کرونا کا فتنہ اور مئی میں گرفتاری کا فتنہ، یہ 3 ایسے واقعات ہیں جن کی بدولت ملکی معیشت تباہ ہوئی اور عوام بے حال ہوئی. میں ان تینوں ادوار کی گواہ بھی ہوں اور متاثرین میں شامل بھی ہوں. پتہ نہیں یہ حاجی صاحب کس فرعون، کس نمرود، کس شداد، کس قارون، کس حامان اور کس یزید کے خلاف نکلا، کس فتوے، کس دلیل اور کس کے حکم پر اس نے دھرنے دیے. یہ نبی ہے، ولی ہے یا امام ہے؟ چلو ذرا کم پہ آتے ہیں. صادق ہے، مومن ہے. جو بندہ ہے پاکستانی اور اس کی اوقات اور حیثیت سے واقف نہیں، یا پھر وہ نادان ہے یا بنا ہوا انجان ہے. عورتوں اور عوام سے اکٹھی کی گئی دولت کے بلبوتے پر اقتدار حاصل کیا گیا، گالی گلوچ، فحاشی کو رواج دیا گیا. میں خود پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوں، میں بے نظیر کی شہدائی ہوں، مگر اس نے نون لیگ اور شریف حکومت کے خلاف جو گندی زبان استعمال کی، جس طرح کی تقاریر کی، میری تمام تر ہمدردیاں اور دعائیں شریف فیملی کے ساتھ ہو گئی. کرونا کے دنوں میں اس ظالم کی بدولت شرفا سڑکوں پر آ گئے، ملازمتیں ختم ہو گئی، کاروبار تباہ ہو گئے. اس غنڈہ راج کی بدولت چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال ہوا. لوگوں کی بیٹیوں کو جلسوں میں نچانے والا ملک میں قتل و غارت تباہی کا موجب بنا. مئی میں رونما ہونے والے فتنہ عمرانی میں لوگوں کو جانی اور مالی نقصان پہنچایا گیا. ملک کی عام تنصیبات پر حملے کیے گئے، لوگوں کے گھر داخل ہو کر ان کو مارا گیا. اس دن ملک کی جو صورتحال تھی میں اس کی چشمدید گواہ ہوں. کوئی قانون، کوئی طاقت ان بفرے ہوئے درندوں کو روک نہ سکی. پاکستان کی کروڑوں کی آبادی، پاکستان کی طاقتور فوج، پاکستان کی عدلیہ فتنہ عمرانی کے سامنے بے بس ہو گئے. ایسے حالات جب ضیاء الحق جیسے ظالم حکمران کے دور میں تھے تو حبیب جالب نے نظم لکھی تھی: ظلمت کو ضیاء، بندے کو خدا کیا لکھنا. میں نے فتنہ عمرانی کے خلاف ایک نظم لکھی: بحران کو عمران بھلا کون لکھے گا، بحران کو عمران بھلا کون لکھے گا، بحران کو عمران بھلا کون لکھے گا، شیطان کو انسان بھلا کون لکھے گا، شیطان کو انسان بھلا کون لکھے گا. تا حد نظر پھیلی ہے تلخی و تباہی، تا حد نظر پھیلی ہے تلخی و تباہی، نقصان کو فیضان بھلا کون لکھے گا. پوری نظم کسی آئندہ ویڈیو میں پیش کروں گی.
بس بتانا یہ مقصود تھا کہ شاعر تو ظالم حکمرانوں کی شاعری میں لفظوں سے منظر کشی کرتے ہیں، اب حق پرست صاحب ایمان مورخ کا کام ہے کہ درندہ صفت حکمران کا خوف کھائے بغیر سچی تاریخ لکھے، جس طرح معاشرے کے نمائندے شاعر اپنے لفظوں سے اس دور کی عکاسی کرتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ ایسے مورخ پیدا کرے جو سچی تاریخ رقم کریں، جو ہیرو کو ہیرو لکھیں اور زیرو کو زیرو لکھیں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہر انسان کو ہر دور میں ایسے حکمرانوں کے فتنوں سے بچائے، آمین۔